الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار، پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے سورہ فاتحہ اس کی پہلی 2-3 آیات کی مختصر تفسیر دیکھی تھی، اس کے فضائل دیکھے تھے، اگلی آیات باقی رہ گئی تھیں۔ میں پچھلی آیات کو خلاصتاً تھوڑا سا دہرا کر تاکہ ایک ربط قائم ہو جائے اگلی آیات کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو بطور انعام عطا فرمائی ہے، اور حضور نے اس صورت کو قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین صورت قرار دیا، سب سے اعلیٰ ترین افضل ترین صورت قرار دیا۔ یہ صورت دعا بھی ہے، اور مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ کہ آپ نے دیکھنا ہو، کوئی بھی کتاب دیکھیں، اس کے شروع میں پیش لفظ ہوتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے، اس مقدمے کے اندر وہ کتاب کا ایک خلاصہ ٹائپ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے اس پوری کتاب میں کیا ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ جو امور قرآن پاک میں بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کو اشارتاً خالق کائنات نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا۔ کہ دیکھیں پورے قرآن کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت، لوگوں کو راہ راست پر لانا، ان کو قیامت کے دن کا روز جزا کا یقین دلانا، ان کو سیدھے راستے پر لانا، برے راستے سے بچانا، یہی مقاصد ہیں قرآن پاک کے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرما دی، اور اس صورت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا وہ بطور دعائیہ الفاظ کے نازل کیا۔ اسی لیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے آخر میں بولتے ہیں آمین۔ مطلب آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ تو قبول فرما۔ تو یہ دعا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے خود اس صورت کو پڑھ کے دم کیا اور مریضوں کو شفا ہوئی۔ تو دم کرنا بھی ثابت ہے، اور سورہ فاتحہ شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ ترین اور بہترین صورت بھی ہے، افضل ترین صورت ہے۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تعریف کا میں نے عرض کیا تھا ثنا کو کہتے ہیں، شکر کو کہتے ہیں۔ کسی کی طرف سے کوئی انعام ملے تو اس انعام کے بدلے میں جو کلمات کہے جائیں وہ تعریفی کلمات ہوتے ہیں۔ کسی پروگرام میں، کسی محفل وغیرہ میں کوئی بڑا بندہ کسی چیز سے نواز دے تو ہم جو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ اس کی تعریف ہوتی ہے، اور وہی شکریہ ادا، وہ شکر یا تعریف وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ شکر بھی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے تعریف بیان کر رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کا طریقہ بھی بتا رہی ہے، اور یہ ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ، تو یہ قرآن پاک سے ہی اخذ شدہ ہے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ ہر حال میں تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے۔
ہر حال میں شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کیا جائے، اور وہ شکر اتنا عظیم ہوتا ہے کہ خالق کائنات خود فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں جو تم پر نازل کی ہیں ان میں اضافہ کروں گا۔ اگر شکر ادا کرو گے، اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو سلب کرنا شروع کر دے گا۔ اگر انسان شکر کرنے والا نہ ہو، نعمت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس بہت زیادہ دولت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو جو کچھ عطا کیا جائے اس کے تمام ضروریات اسی کے اندر پوری ہو جائے۔ کسی کی ماہانہ آمدنی 10,000 ہے اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں دے رہا جو بیماری اس کی آمدنی سے باہر نکل جائے، جس کا علاج اس کی آمدنی سے باہر نکل جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ برکت دولت کا زیادہ ہو جانا نہیں ہے، برکت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے انسان کی ضروریات اسی کے اندر رہتے ہوئے پوری ہو جائیں، اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ اپنے حلال کی روٹی اسی پیسوں کے اندر کھا لیں، اسی آمدنی کے اندر کھا لیں۔ اور اس چیز کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی فرماتا ہے۔ کیسے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں برکت عطا کروں گا، اس میں زیادتی عطا کروں گا۔ ہم بحیثیت معاشرہ چونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت دور ہو گئے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، تو طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، کیا کچھ آ گیا معاشرے میں۔ ایک وہ دور تھا کہ جب مسلمان انتہائی غریب تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا دور دیکھیں نا، صحابہ فرماتے ہیں میدان جنگ میں ایک غزوے کے دوران ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ کوئی ایک کھجور کھاتا اور کوئی صرف کھجور کی گٹلی چوستا تھا، اور پھر پانی کا ایک گھونٹ پی کر ہم روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ایک گھونٹ میں، پانی کے ایک گلاس میں اتنی برکت عطا کرتا تھا کہ ان کو جسمانی طور پر نہ کمزوری ہوتی تھی، نہ کوئی بیماری لگتی تھی۔ آج بھی بزرگان دین موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ ہم اگر اپنے اسلاف کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں جو گزرے، اگر ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کے پاس کوئی اتنا مال و دولت نہیں ہے جتنا ہمارے پاس وافر انداز میں موجود ہے۔ درود پاک پڑھ دیں۔ بزرگوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ اگر کسی نے کہیں جا کر کوئی مدرسہ کھولا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ شروع کی، تو ان کے پاس تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ ایک درخت کے کنارے بیٹھ کے، درخت کی جڑوں میں بیٹھ کے، درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے کام شروع کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت عطا کر دی۔ تو خلاصہ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت میں ہمیں فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو وہ اپنی نعمتوں سے برکت اٹھا لے گا۔ آنکھیں تو ہوں گی انسان کے پاس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں سے ایسی برکت اٹھا لے گا کہ انسان آنکھوں کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی زیارت سے محروم ہو جائے گا، اچھی چیزوں کو دیکھنے سے محروم ہو جائے گا۔ انسان کے پاس مال و دولت تو بے تحاشا ہوگا، لیکن اللہ برکت ایسے اٹھا لے گا کہ زندگی بیت جائے گی، لیکن کبھی زندگی میں حج اور عمرہ ہی نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دولت دے گا، لیکن اس میں سے برکت ایسے اٹھا لے گا کہ ایک معمولی سی بیماری لگے گی اور لاکھوں کا خرچ ہو جائے گا، زمین بیچنی پڑ جائے گی، مال و دولت بیچنا پڑ جائے گا، یہ برکت اٹھ جائے گی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، اپنے اہم مساجد کو دیکھ لیں،
پورے پاکستان میں اگر ہم گھومیں، ہمارے ہاں جو مساجد کے امام ہیں ان کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ 10,000 15,000 18,000 20,000۔ لیکن آپ دیکھ لیں، ایک طرف ان ائمہ کو دیکھ لیں، دوسری طرف پھر ہسپتال میں چلے جائیں، ادھر ایمرجنسی وارڈ میں، ICU وارڈ میں، جیسے ہمارا شیخ زاید ہسپتال ہے، تو ادھر دیکھ لیں کہ کتنے پرسنٹ ائمہ مساجد وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، کتنے دیندار لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خطرناک بیماری دی ہے کہ وہ وہاں جا کر لیٹے ہیں، مشکل سے 1% بھی نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ جن کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، کاروبار ہے، زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے دولت دی لیکن ایسے ایسے امتحان اتارے کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، ICU میں پڑے رہ جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ ضائع ہو جاتا ہے، بیماری سے شفا نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اس چیز کا نام ہے۔ آگے اس نے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس کا میں نے آپ کو ایک مسئلہ عرض کیا تھا کہ رحمان ہم عام طور پہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، تو اس کو رحمان کہہ کر نہیں بلانا چاہیے، عبد الرحمن کہنا چاہیے۔ رحیم یہ لفظ جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا جائز ہے، رحمان کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا جائز نہیں ہے، کہ رحمان کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی رحم اور شفقت فرمانے والا ہے۔ لیکن اتنا اپنی تعریف کرنے کے بعد، اپنی رحمت کا ذکر کرنے کے بعد اس نے فوراً مالک یوم الدین فرمایا کہ وہ رب یہ نہ ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے گناہوں پر دلیر ہو جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے حد رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، تو لہٰذا جو مرضی دل میں آئے وہ گناہ کرتے چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ جہاں وہ الرحمن اور الرحیم ہے وہیں پر وہ قہار بھی ہے، وہیں پر وہ عذاب دینے والا بھی ہے، اس نے جہنم بھی بنائی ہے، اور اس نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم کو بھر دوں گا۔ املانا کہتے ہیں کسی چیز کو منہ تک بھر دینا، یہ گلاس ہے اس میں پانی بھرے ہیں، اس میں پانی جب گرنا شروع ہو جائے بھر بھر کے، وہ ہوگا کہ منہ تک بھر گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم کو اس طریقے سے بھر دوں گا۔ جنت کے بارے میں اس نے نہیں کہا کہ میں جنت کو بھر دوں گا، وہ ضرور بخشش کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان نے کچھ نہ کچھ کوشش تو کی ہو۔ اگر انسان کا کردار سوائے کلمہ پڑھنے کے، اس انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، اس کے لباس میں، اس کی وضع قضا میں، اس کی دین اور دنیا میں، اس کی رات اور دن میں وہ کافروں سے کوئی فرق ہی نہ ہو، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ یہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں نہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، وہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں یہ بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، وہ بھی 24 گھنٹے گناہوں کی دلدل میں ہیں، اس کے بھی آئیڈیل وہی لوگ ہیں۔ اور یہ ہماری بدقسمتی کہ آج اگر ہم بال بھی کٹوانے جاتے ہیں تو کسی کی فلمی اداکار، کسی فلمی کنجر کے اعتبار سے بال کٹواتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت کیا ہے بال رکھنے کی، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلاں فلمی ایکٹر کے بال اس طرح کے ہیں۔ ہمیں حضور کے صحابہ کے 100 صحابہ کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، 1,24,000 صحابہ ہیں، ہمیں 100 کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، لیکن 100 فلموں کی سٹوریاں یاد ہوں گی۔ جو کھیلوں کے کھلاڑی ہیں ان کی پوری وہ ایک ہسٹری یاد ہوگی، ان کی نسلوں کا بھی پتہ ہوگا۔ تو ہمارا تعلق اللہ سے زیادہ مضبوط ہے یا دنیا سے، یا اللہ کے دشمنوں سے زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ سے تعلق کی مضبوطی تو یہ تھی کہ ہمیں اللہ اور اللہ کا دین یاد ہوتا، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں تو ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول یا اس کا دین تو ہمیں 1% بھی نہیں یاد۔ ہماری زندگیاں تو 99% کفار سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس، ہماری وضع قضا، ہمارا چال چلن، ہمارا رسم و رواج، 100% جو کچھ بھی ہے
وہ ہم جو کچھ فلموں میں دیکھتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے، وہی کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر دین تو نہیں رہا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں رحمان اور رحیم ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں، روز جزا کا مالک ہوں۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ آج باہر کتنی تپتی گرمی ہے، فرش لگا ہوا ہے، لیکن یہاں چھاؤں میں کوئی انسان ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہو سکتا لگاتار 5 منٹ بھی، پاؤں جلتے ہیں۔ یہ سورج کی گرمی 40 45 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور جہنم کی آگ وہ کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہے، کہ سورج سے زیادہ ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے وہ سورج کی تپش سے زیادہ ہے، جو سورج ایک ہے۔ یہ تو سورج کی ایک گرمی پہنچ رہی ہے نا کئی لاکھ کے کلومیٹر کے فاصلے سے، تو سورج کی جو تپش ہے وہ آپ ماہرین سے پوچھیں کہ وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اگر سورج پہ کوئی انسان چلا جائے تو وہ بچے گا ہی نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں رہے گا، کہ ویسے ہی کچھ ہر چیز پگھل جائے گی۔ تو جہنم تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور قیامت کا دن یہ سورج جو کئی لاکھ کلومیٹر دور ہے، روایات میں آتا ہے یہ 1.25 نیزے پر آ جائے گا۔ ایک نیزہ کتنا ہے؟ یہ نیزہ ہے 1.25 نیزہ، یہاں سے لے کر دیوار تک۔ یہ چھت بھی اونچی ہے، اس سے نیچے ہوگا سورج۔ تانبے کی تپتی زمین ہوگی، دہک رہی ہوگی زمین، انسان ننگے جسم ہوگا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے پاس آئے گی تو وہ اسے دور بھاگے گا، بیٹا اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ مجھے کچھ دے دو میری بخشش ہو جائے، تو ماں اسے دور بھاگے گی۔ ماں کے اندر کتنی ممتا ہوتی ہے۔ افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور پھر اس قیامت کے دن میں پل صراط کا منظر، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ 15,000 سال کی مسافت ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور ہے کیسے کہ اس کے نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے۔ وہ پار کریں گے تو آگے جنت ہے، اور کوئی ایسے پار کر لیں گے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے قیامت کے دن کہ جو سوچیں گے کہ یار ہم نے تو سنا تھا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ سورہ معارج کی آیت ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے وہ۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ یار ہم تو سنتے تھے کہ 50,000 سال کا دن ہے، لیکن یہ تو اتنا کم وقت گزرا ہے جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، انہیں گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سایہ نصیب ہوگا، ٹھنڈک محسوس ہوگی، 50,000 سال کے دن کا ہی پتہ نہیں چلے گا۔ پل صراط پر جائیں گے، وہاں سے گزرنا تو ہر شخص نے ہے، لیکن نیکوکار جو ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، تو روایات میں آتا ہے وہ وہاں سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ وہ 15,000 سال کی جو مسافت ہے پل صراط کی، وہ پلک جھپکنے میں پوری ہو جائے گی، اور آگے جنت منتظر ہوگی۔ لیکن اس کے برخلاف دوسری طرف وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ اتنی خطرناک آگ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے، ہم چولہے پر آگ جلاتے ہیں نا یا لکڑیاں جلاتے ہیں، کسی کو جہنم سے نکال کر اس آگ میں پھینک دیا جائے تو اسے سکون اور ٹھنڈک کی وجہ سے نیند آ جائے۔ وہ آگ اتنی خطرناک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، بخشش میں نے ہی کرنی ہے، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے رحیم مانتے ہوئے، مجھے رحمان مانتے ہوئے تم گناہوں پر ہی دلیر ہو جاؤ۔ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ غلطی معاف ہوتی ہے، انسان گناہ کر بیٹھے، توبہ کر لے،
گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، پھر گناہ ہو جائے، شیطان کبھی حاوی ہو گیا، گناہ کر بیٹھا، توبہ کر لی، تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور توبہ کی شرط یہ، حضور نے پہلے تو توبہ کے لیے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، بالکل پاک صاف ہے۔ لیکن توبہ کی شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی گناہ کیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کر لی، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ وہ آئندہ پھر وہ گناہ نہ کرے، اور اگر اس طرح سے توبہ کرے تو پھر وہ ایسے ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اگر کوئی انسان توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتا ہے، لیکن توبہ غلطی کی ہوتی ہے، ہٹ درمی کی نہیں ہوتی۔ ہٹ درمی کو تو انسان معاف نہیں کرتا، ہم عام طور پہ اپنی زندگیوں میں کسی کی غلطی معاف کر دیتے ہیں، ہٹ درمی تو معاف نہیں کرتے، کوئی بھی معاف نہیں کرے گا ہٹ درمی کو۔ اور ہم بحیثیت معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس نے جس جس چیز سے منع کیا ہے ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے وہی کام کرنے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں کسی سے پوچھ لیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان بھائی یونیورسٹیز کالجز میں پڑھنے والے، اپنے معاشرے میں کسی سے پوچھ لیں کیا اللہ فلموں کو پسند کرتا ہے، گانوں کو پسند کرتا ہے؟ لیکن ہم کتنی ڈٹائی سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں احساس ہی، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ چیز اللہ نے، اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تاجر ہو اور اپنا سامان سچائی کے ساتھ بیچے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ جھوٹ اور دھوکہ تو دور کی بات ہے، ہم تو قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ دیتے ہیں۔ تو ہم سے غلطیاں نہیں ہو رہی، ہم سے گناہ ہو نہیں رہے، ہم گناہوں پر دلیر ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ ایک میدان جنگ کی طرح محاذ کھڑا کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں یہ نہیں، ہم نے یہ کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کرو، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا۔ وہ ہزاروں مقامات پر، سینکڑوں احادیث میں وہ حکم دیتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا حکم آتا ہے کہ نماز پڑھو۔ ہمیں کبھی گرمی لگتی ہے، کبھی سردی لگتی ہے، کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے، کبھی اپنے کام ہوتے ہیں، کبھی کاروبار ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ، تو ہم سے تو غلطیاں نہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سینہ چوڑا کیے کھڑے ہیں۔ ایسوں کو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا، ہم اکثر سنتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، حضور نے ہماری شفاعت کرنی ہے، شفاعت برحق ہے، حضور کی شفاعت برحق ہے، جس کے لیے آقا کریم علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت کر دیں گے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اس میں شک نہیں ہے۔ اور جب شفاعت حضور کریں گے تو گناہ گاروں کی ہی کریں گے۔ لیکن قرآن پاک کی آیت ہے سورہ فرقان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول، کہ رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان ھذا قومی، کہ یہ میری قوم ہے، اتخذوا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کے دو مطالبے ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی حضور شفاعت کریں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہے تو میری امت، لیکن میں ان سے بری ہوں کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر
یہ کہیں گے کہ یا ربی ان ھذا قومی اتخذوا القرآن مہجورا، کہ یا اللہ یہ ہے میری قوم لیکن اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو بتائیے کہ اللہ اس کی بخشش کرے گا؟ اس کی بخشش کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے؟ قطعاً بھی نہیں۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے شفاعت کرنی ہے، ایک وہ ہے جس کے خلاف حضور نے قیامت میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرنا ہے۔ تو شفاعت برحق ہے، یہ آیت بھی قرآن پاک کی برحق ہے، لیکن شفاعت والے درجے میں آنے کے لیے انسان کے پلے کچھ ہونا چاہیے، کوئی محنت کی ہو، کوئی کوشش کی ہو، پھر جو غلطیاں ہو گئی ہوں گی، کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، لازمی سی بات ہے ہماری نمازیں اس قابل تو نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے، کسی کی نماز بھی اس قابل نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے اولیاء بزرگوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ کسی کی نماز، کسی کا سجدہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، حجت قائم ہو سکے کہ یا اللہ میں نے یہ کیا تھا، اس کی بنیاد پر مجھے جنت عطا کر دے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا عدل نہیں مانگنا چاہیے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ فرما، نہیں، کہ جس کے ساتھ عدل کا معاملہ ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کس کی نیکیاں اس قابل ہوں گی کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے؟ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پورے بازار کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں امام صاحب کے ساتھ، سلام پھیرنے کے فوراً بعد اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ امام نے کون کون سی صورت پڑھی ہے تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوگی۔ تو ہماری نمازیں تو یہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے کہ یا اللہ اپنا فضل عطا کر دے۔ جس کی بھی بخشش ہوگی وہ اللہ کے فضل سے ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ اعمال تو کیے ہوں نا، حاضری لگوائی ہو اللہ کی بارگاہ میں، اس حاضری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخش دے گا۔ لیکن اگر کسی نے حاضری ہی نہ لگوائی ہو تو پھر لازمی سی بات ہے اس کا معاملہ وہ دوسرا ہی ہوگا۔ تو قیامت کا میدان بہت سخت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ اس دن کسی کی حکومت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی حکومت ہوگی۔ جو رب چاہے گا، جس کو بخشے گا اسی کی بخشش ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی شفاعت حضور نہیں کریں گے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم عام طور پر یہ آیت سنتے ہیں، بلکہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی تقریباً ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ 1-2 مسائل اس آیت کے تحت عرض کر دیتا ہوں۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود اور کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بھی وہ مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خالق ہے، حضور عابد ہے، اللہ کی ذات معبود ہے، تو عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اب اس مسئلے میں ہمارے کچھ لوگ وہ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسے مزارات پر جا کر دعا مانگتے ہیں تو بعض لوگ منع کرتے ہیں بھئی نہ کریں، تو 2-3 صورتیں بنتی ہیں اس کی۔ اگر تو مزار پر کھڑے ہو کر، کسی بزرگ کے پاس کھڑے ہو کر، کسی اللہ والے کے پاس کھڑے ہو کر، مدینہ منورہ میں جا کر، مکہ مکرمہ میں جا کر دعا اللہ سے کی جا رہی ہے تو یہ قرآن کی روشنی میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ یا اللہ اس بزرگ کے صدقے سے، اس اللہ والے کے صدقے سے، اس پاک جگہ کے صدقے سے میرا یہ کام کر دے، وسیلہ دینا اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، تو یہ بھی جائز ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا۔ تیسری چیز آتی ہے وہ غلط ہے،
وہ یہ ہے کہ صاحب مزار سے یا کسی غیر اللہ سے مانگنا دعا کی شکل میں، ہاتھ اٹھا کے، چلیں بزرگ نہیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر حضور کی ذات سے دعا مانگنا، یہ کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے، ہاتھ اٹھا کر سامنے والے کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر سامنے والے سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ عطا کر دیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم تو حضور سے مانگتے ہیں، حضور نے تو خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بانٹنے والا میں ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ تو اس کی شکل یہ کہ ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بھی جب ہم نعتوں کے اندر نعت شریف پڑھتے ہیں تو اس میں جو دعائیہ اشعار آتے ہیں، دعا والے اشعار آتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، حضور کی ذات سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہوتی ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اس پہ ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے، علماء بیان کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری یہ دعا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا پہنچا دیں۔ یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے خود یہ کام کیا ہے۔ اس چیز میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، حضور سے استغاثہ حاصل کرنے میں، حضور سے اس طریقے سے کوئی چیز مانگنے میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اپنی کوئی حاجت رکھنے کے بارے میں اگر کوئی اس چیز کو روکتا ہے تو پھر وہ دین سے دور ہے، اس نے دین پڑھا نہیں ہے۔ تو عبادت صرف اس چیز کا، دعا چونکہ عبادت ہے تو وہ اللہ کے لیے خاص ہے، وہ دعا کی شکل میں کسی اور سے نہیں کی جائے گی، اس کی شکل تبدیل کر کے وہ استغاثے کی شکل میں، وہ وسیلے کی شکل میں، وہ نعت کی شکل میں، وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یا بزرگوں کی بارگاہ میں یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں وہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث میں اس چیز کے ثبوت موجود ہے، سورہ مریم پڑھ لیں، وہ پھر آگے کبھی ذکر آئے گا تو میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ دعائیہ کلمات ہیں سورہ فاتحہ کے اندر کہ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو کیسے کرو، الحمدللہ رب العالمین کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اور الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بیان کرو، مالک یوم الدین گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو، اللہ کو روز جزا کا مالک مانو، قیامت کے دن پر یقین رکھو۔ اب اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب اللہ کی عبادت کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اللہ کی عبادت کرو۔ تو اگر اللہ کی عبادت ہی کوئی نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ہی نہیں کر رہا، تو اس کی دعائیں پھر قبول کیسے ہوں گی؟ تو دعا کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے، اور پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا دے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا نا کہ سیدھا راستہ، انعام والا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ وہ راستہ چلا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو کن پر اللہ نے اپنا انعام کیا؟ اللہ نے اپنا انعام ان پر کیا جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں اور جو نیک لوگ ہیں۔ اور خلاصے کے طور پر اللہ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے، وہ تباہی کا راستہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے،
جس راستے پر انبیاء آئے، جس راستے پر صدیقین چلے، جس راستے پر شہداء چلے، جس راستے پر نیک صالحین اولیاء بزرگان دین صحابہ کرام چلتے رہے۔ اب ہم ذرا اگر اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں تو ہماری زندگیاں کتنے فیصد ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر چلتی ہیں، یا ہم انعام والے لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں؟ ہم تو وہ راستہ ویسے ہی بھول گئے۔ ہماری تو بدقسمتی یہاں تک آ گئی کہ حدیث صحیح ہے، آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ حضور نے خود بیان کیا، لیکن ہم میں سے تو اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے سجدے کا طریقہ۔ ہمیں نماز کے واجبات کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، کہ کب سجدہ صاحب کون سی غلطی ہو جائے تو ہم نے سجدہ صاحب کرنا ہے، کب سجدہ صاحب نہیں کرنا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کو ہر طرح کی نماز قبول نہیں ہے۔ اس نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ سورہ معون اٹھائیے، قرآن پاک خود ترجمہ پڑھ لیں، وہ کہتا ہے فویل للمصلین، نماز پڑھنے والے جہنم کی آخری گھاٹی میں ہوں گے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے، صحیح طرح سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا سب سے بدتر چور کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز کا چور۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، نماز کا چور کون ہوتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے ارکان پورے نہیں کرتا، اس کے واجبات پورے نہیں کرتا، اس کے فرائض پورے نہیں کرتا۔ تو ہمیں تو واجبات کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ نہیں علم ہوتا کہ ہم نے سجدہ کتنی ہڈیوں پر کرنا تھا، کب کس جگہ پر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم نے سجدہ صاحب کرنا تھا، نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن اندر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی، سجدہ صاحب فرض ہو گیا تھا، نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہ کوئی فتوے نہیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کی احادیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایک ایک چیز پر حدیث ہے حضور کی، لیکن ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ فلاں کرکٹر نے فلاں میچ کے اندر اتنے چھکے مارے تھے، فلاں ایکٹر کی اتنی فلمیں آ چکی ہیں، اس کی یہ فلم فلاں فلاں تاریخ کو آنی ہے۔ ہمیں نہیں پتا تو ہمیں اللہ کے دین کا نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا تو ہمیں اللہ کے رسول کا نہیں پتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نمازیں پھر قبول نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حضور نے خود بیان کیا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھروں سے اٹھیں گے، مسجدوں میں آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں گے تو اللہ ان کی نمازیں ان کے منہ پہ دے مارے گا۔ آخر کیا وجہ ہوگی؟ وجہ یہی ہوگی کہ نماز تو پڑھی ہوگی لیکن اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے نہیں۔ ہم لوگ بدقسمتی سے اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے کبھی اسلام کو پڑھا نہیں، ہم نے کبھی اسلام کو سیکھا نہیں، ہم نے کبھی اسلام کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم نے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اپینڈکس کا آپریشن ہو، کیا ہے وہ چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، مائنر سا، ہلکا سا کٹ لگاتے ہیں، کوئی بہت زیادہ سرجری اس میں نہیں ہوتی ہے، چھوٹا آپریشن ہوتا ہے، چند منٹوں کا آپریشن ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے کتابیں میڈیکل کی اٹھا کے، اوزار اٹھا کے خود آپریشن نہیں کرتا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ڈاکٹر ملا اس کے پاس چلے گئے آپریشن کروانے کے لیے۔ پورا شہر ڈھونڈیں گے، گھومیں گے، 100 بندوں سے پوچھیں گے کہ یار اچھا بندہ کون سا ہے۔ لیکن اللہ کے دین کے بارے میں ہم اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہ راستہ پھر انعام والوں کا راستہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول کے بارے میں علم نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات کے بارے میں علم نہیں ہے، ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ہمیں حضور کی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 حدیثیں، صرف 40 احادیث یاد کر لے، ان پر عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے،
قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صلحاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صرف 40 حدیثیں، صرف 40 احادیث، حالانکہ 4 لاکھ کئی لاکھ احادیث موجود ہیں کہ امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں کہ کم از کم جس شخص کے پاس 4 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اجتہاد کرنے بیٹھے۔ تو لیکن حضور نے فرمایا کہ جو بندہ صرف 40 حدیثیں یاد کر لے، اس پر عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھائے گا۔ کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں۔ تو دین کو سیکھیں، اور اب تو دین سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ موبائل موجود ہے، علماء کے بیانات موجود ہیں، انٹرنیٹ پر چلے ہیں، پیکیجز ہوتے ہیں، یوٹیوب پر، ویب سائٹس پر علماء کے بیانات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ کوئی ایکسٹرا پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دور الگ تھا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا دور یا بزرگوں کا دور، کہ پتہ چلتا تھا، مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، پتہ چلا کہ عراق کے اندر کوئی بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے، اب وہ ہزاروں میل کا سفر کرنے جا رہے ہیں حدیث کا علم لینے کے لیے، ایک حدیث لینے کے لیے۔ اب تو ہمارے پاس موبائل ہے، اس کے اندر پیکیج لگا ہوا ہے، تو اس پیکیج کو، اس انٹرنیٹ کو، اس موبائل کو جہنم کے راستے پر چلانے کی بجائے، اللہ اور اللہ کی نافرمانی کے راستے میں چلانے کی بجائے اگر ہم سیدھے راستے پر چلائیں تو ہر شخص عالم بن سکتا ہے۔ نماز سیکھنا، قرآن سیکھنا، دین سیکھنا مشکل نہیں رہا۔ آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کا مطلب وہی ہے کہ جو پچھلی آیت میں اس راستے پر نہیں چلیں گے وہ مغضوب اور ضال گمراہ لوگ ہیں۔ خاص اس سے یہودی اور نصارہ مراد ہے، لیکن عمومی طور پر ہر وہ شخص جو سیدھے انعام کے راستے پر نہیں چلا۔ اب ایک مسئلہ سماعت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لفظ ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، غیر المغضوب، یا دواد ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اس کو زواد پڑھتے ہیں، زواد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے برِ صغیر میں، پاکستان، انڈیا میں ایک مکتبہ فکر کے لوگ یا ایک گروہ کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ باقی پوری دنیا میں عرب چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، امام کعبہ سے لے کے مصر تک ہر شخص دواد ہی پڑھتا ہے۔ زواد قرآن میں نہیں ہے، معنی بھی بدل جائے گا۔ نماز میں زواد پڑھیں گے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ ضالین کا مطلب ہے سایہ کرنے والا، ضالین کا مطلب ہے گمراہ۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عربی میں زواد کا لفظ نہیں ہے، اور اگر آپ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لے جائے حج اور عمرہ پر، تو وہاں جا کر کسی بھی بندے سے، عربی عام بندے سے، علماء سے نہیں، عام عربی سے آپ پوچھیں کہ یہ غیر المغضوب ہے یا غیر المغضوب ہے، وہ فوراً گریبان پکڑ لے گا، بھئی قرآن غلط پڑھ رہے ہو آپ، یہ عربی ہے، اس میں زواد کہاں سے آ گیا؟ تو عربی میں زواد نہیں ہے، زواد نہیں پڑھنا چاہیے، یہ دواد ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اگلے جمعۃ المبارک کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اگلی سورہ بقرہ کی طرف چلیں گے۔ وآخر دعوانا